الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پچھلی نشست میں سورہ نمل ختم ہو گئی۔ اب ہم قصص کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا تعارف اس سے پہلے کرایا جا چکا ہے۔ دونوں توام ہیں، یعنی ایک پیر کی صورت میں ہے۔ اس سورہ کو شروع کرنے سے پہلے قصص کا تعارف بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ مضمون یا موضوع کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ دونوں کا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی اور بشارت دینا اور آپ کے منکرین کو متنبہ کرنا ہے، وارن کرنا ہے کہ آخرت سے بے خوف اور دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہو کر وہ جس سرکشی پر اترے ہوئے ہیں اسے چھوڑ دیں، اپنے اوپر خدا کی نعمتوں اور عنایتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے پیغمبر کو پہچانیں۔ دونوں صورتوں میں بنائے استدلال موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بعض صورتوں میں بنائے استدلال یعنی قرآن مجید جب ریزننگ کرتا ہے تو اس کی بنیاد انفس کے حقائق بھی ہوتے ہیں، آفاق کے حقائق بھی، اور بعض جگہ تاریخی شواہد ہی سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ان صورتوں میں بنائے استدلال تاریخی شواہد ہیں۔ ان میں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کو استدلال کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ پچھلی سورہ کی طرح اس میں بھی خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے اور قریش مکہ سے بھی، لیکن روئے سخن زیادہ تر انہی کی طرف ہے، یعنی قریش مکہ ہی کی طرف ہے۔ یہ بھی جس طرح کے بیان ہو چکا ہے من جملہ مکیات ہے، یعنی ان صورتوں میں سے ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبع موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ یہ سورہ طاسین میم ہے۔ عام طور پر انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ صورتوں کے جو نام اب ہماری زبانوں پر ہیں یہ صحابہ کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو صورتوں کے نام رکھے ہیں وہ یہی ہیں۔ اس وجہ سے اس کا صحیح ترجمہ یہی ہوتا ہے، یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ سورہ طاسین میم ہے، یہ سورہ یاسین ہے، یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ یہ سب حروف مقطعات ہیں اور صورتوں کے نام ہیں۔ یہ نام کس مناسبت سے رکھے گئے ہیں؟ میں نے یہاں بھی وہی بات کہی ہے جو اس سے پچھلی صورتوں میں بیان ہو چکی۔ اس نام کے معنی کیا ہیں، اس کے متعلق ہم اپنا نقطہ نظر سورہ بقرہ کی آیت 1 کے تحت بیان کر چکے ہیں، یعنی جو فاتحہ کے بعد پہلی سورہ اسی طرح کے ایک نام سے آئی ہے، الف لام میم۔ وہاں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ عربی زبان کے پرانے حروف تہجی وہ چیزوں کے نام پر وجود پذیر ہوئے ہیں، چنانچہ انہی ناموں کی رعایت سے یہ نام بھی رکھ دیے گئے ہیں۔
ارشاد فرمایا ہے یہ سورہ طاسین میم ہے، یہ نہایت واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ قرآن مجید جگہ جگہ اپنا تعارف اسی طرح کراتا ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی اینچ پینچ نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تفسیریں بیان ہوں، اس کی وضاحتیں کی جائیں۔ یہ تذکیر کے پہلو سے بالکل واضح کتاب ہے، یعنی جو اس کا اصلی مقصود ہے اس کو یہ اس طرح بیان کر دیتی ہے کہ نہ کسی عامی کے لیے کسی بحث کی گنجائش رہتی ہے، نہ کسی عارف کے لیے۔ چنانچہ زبان کے لحاظ سے بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یہ بلسان عربی مبین ہے، یعنی واضح عربی زبان میں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی زبانوں میں ادائے مطلب کے لیے کئی اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں، وہ بعض اوقات بڑے پیچیدہ بھی ہو جاتے ہیں، اس میں لوگ خاص طرح کی ندرتیں پیدا کر دیتے ہیں، اس میں الفاظ کا انتخاب بھی ایسے طریقوں سے کیا جاتا ہے کہ آدمی بس کوئی پرانا لغت ہی بیٹھ کر کھولے تو پڑھ سکتا ہے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اس نے اہل عرب کی زبان میں جو معروف ترین اسالیب ہیں، جن سے ہر شخص واقف ہے، وہی اختیار کیے۔ الفاظ کے انتخاب میں بھی، جملوں کی تالیف میں بھی اس نے مبین راستہ اختیار کیا ہے، بلسان عربی مبین، نہایت واضح عربی زبان۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ قریش کے ہاں جو زبانیں بولی جاتی تھیں یا ان کے گرد و پیش کے قبائل میں، خود ان کے بعض قبیلوں میں، وہاں بھی اب ہم جانتے ہیں کہ بعض ایسے اسالیب تھے جو اس وقت اگر لوگوں کے سامنے رکھے جائیں تو بڑے نامانوس لگیں، لیکن قریش کی زبان، خود رسالت مآب کی زبان، یا کہیے کہ ام القریٰ مکہ کی زبان بڑی صاف اور ایک طرح کی ٹکسالی زبان تھی۔ قرآن مجید نے اسی کا انتخاب کیا، اور زبان کے بعد ادائے مطلب کے لیے جو اسالیب اختیار کیے وہ اتنے غیر معمولی اور اتنے صاف ہیں کہ ویسے تو یہ ایک 14 صدی پہلے کی کتاب ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، لیکن اس وقت بھی شاید اس سے زیادہ آسان کتاب کوئی عربی زبان میں نہیں لکھی گئی۔ اس کا لفظ آج بھی لوگوں کے لیے ایک معروف تعبیر ہے، کوئی اسلوب متروک نہیں ہوا، اور اس وقت بھی کسی عربی زبان لکھنے والے بڑے ادیب کی اگر تعریف کرنا مقصود ہو تو جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اسلوب قرآن کے بہت قریب ہے، یعنی غیر معمولی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس میں کلام کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، تو اس کو قرآن مجید اپنے لیے ایک حجت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی کیا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ نہایت واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ قرآن مجید نے جگہ جگہ کہا ہے کہ آدمی میں ایمان کا داعیہ خود اس کے باطن میں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مذہب، کسی ملت سے تعلق رکھتا ہو، اس میں یہ سچی طلب ہونی چاہیے کہ مجھے حق کو تلاش کرنا ہے اور مجھے باطل پر نہیں رہنا۔ یہ چیز ہے جو ارادہ پیدا کرتی ہے، اور جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میری بات کو سمجھنے میں اور میری بات کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر انسان اس کو لپک کر قبول کرتا ہے۔ ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں لقوم یؤمنون، ان میں فعل ارادہ فعل کے مفہوم میں ہے،
عربی زبان میں جس طرح لفظوں کے معنی میں اشتراک ہوتا ہے، اسی طرح فعل میں بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جہاں استعمال ہوا ہے فعل تو ایک ہی ہے، وہاں وہ سیاق و سباق کے لحاظ سے، اپنے کانٹیکس کے لحاظ سے ارادے کے معنی میں ہے، فیصلے کے معنی میں ہے، ابتدا کے معنی میں ہے، انتہا کے معنی میں ہے، کمال کے معنی میں ہے۔ ان تمام جہات میں افعال استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں فعل ارادہ فعل کے مفہوم میں ہے، یہ ایک قسم کی تنبیہ ہے، یعنی یہ بات کیوں کہی اللہ تعالیٰ نے؟ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے۔ یہ ایک قسم کی تنبیہ ہے۔ قرآن نے ابتدا ہی میں بتا دیا ہے کہ اس سرگزشت سے، یعنی ہم ایک سرگزشت، ایک قصہ بیان کرنے والے ہیں، یہ تاریخی قصہ ہے، اس کو ہم عبرت کے لیے، ہدایت کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ اس سرگزشت سے ہدایت انہی کو ملے گی، یعنی بیان تو ہم ہدایت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہدایت ملے گی کس کو؟ کیا ہر وہ شخص جو اس کو پڑھے گا وہ اس سے وہ سبق حاصل کر لے گا جو دینہ مقصود ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، اس سرگزشت سے ہدایت انہی کو ملے گی جو ہدایت پانا چاہیں گے، یعنی جن میں یہ خواہش ہوگی کہ انہیں ہدایت ملے۔ اللہ تعالیٰ اس خواہش کے بغیر کسی ناقدر شخص کو اپنی ہدایت سے بہرہ یابی نہیں کرتے۔ انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بتا دیا، اور یہ یاد ہوگا کہ پیچھے سورہ نمل میں ہم نے ایک پیراگراف ایسا دیکھا تھا جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ اگر کسی انسان کو ہدایت پانی ہے تو اس کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے، اور کسی نے گمراہی خریدنی ہے تو اس کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے۔ یہاں بھی اسی کے بارے میں تنبیہ ہے۔ قرآن نے ابتدا ہی میں بتا دیا ہے کہ اس سرگزشت سے ہدایت انہی کو ملے گی جو ہدایت پانا چاہیں گے۔ ان کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے جو فیصلہ کر چکے ہیں کہ اندھے اور بہرے بن کر ہی جئیں گے۔ یعنی اگر آدمی کا اپنا فیصلہ یہ ہے کہ یہ کیا باتیں ہیں اور مجھے کیا ضرورت ہے ان کو سننے کی، اور میں کیوں ان کی طرف توجہ کروں، وہ اپنی زندگی کے بارے میں مطمئن بیٹھا ہوا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے عیش کو مقدر کرے، تو پھر اس کو کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا۔ اس طرح یہ بتا دیا ہے کہ بارش برسائی تو جا سکتی ہے، لیکن ہر جگہ رویدگی نہیں پیدا ہوگی۔ اسی جگہ رویدگی پیدا ہوگی جہاں زمین اس کو قبول کر کے اپنا سینہ کھولنے کے لیے تیار ہوگی۔ انسانوں کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ یعنی موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت ویسے تو کئی جگہ زیر بحث آئی ہے، لیکن ان دونوں صورتوں کا، یعنی سورہ نمل اور سورہ قصص کا خاص موضوع بھی ہے، اور اس میں ان کا بڑا حصہ زیر بحث آ گیا ہے۔ کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا، ہدایت کون پائے گا، کس کے لیے یہ سبق آموز ہو جائے گی؟ وہی لوگ جو یہ چاہیں گے، جن کے اندر اس کا ارادہ ہوگا، جو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں گے، جن میں اس کی سچی طلب پیدا ہو جائے گی۔ میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے موقع پر بھی، یعنی جب یہ کتاب نازل ہونا شروع ہوئی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی سورہ اتاری وہ سورہ فاتحہ تھی۔ سورہ فاتحہ اس قرآن کے نزول کی دعا ہے، یعنی اس میں بندہ اپنے پروردگار کے سامنے دست بدعا ہوتا ہے کہ مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں، لیکن اس وقت سیدھی راہ کہیں نظر نہیں آ رہی، تو مجھے وہ سیدھی راہ دکھا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا ہے کیوں نظر نہیں آ رہی، تو اس میں بندہ یہ کہتا ہے
کہ انعام یافتہ لوگ آتے رہے ہیں لیکن دنیا میں کم ہو گئے۔ تیرے نام لیواؤں میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک جماعت ہے جس پر تیرا غضب نازل ہو گیا، ظاہرہ یہود کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری جماعت ہے جس نے گمراہی اختیار کر لی۔ توحید جیسے معاملے میں جو دین کی بنیاد ہے، ایسا شرک داخل کر دیا کہ پیغمبروں کو ماننے والی کسی قوم نے کب داخل کیا ہوگا، تو ایک طرف وہ ہیں، ایک طرف یہ گمراہ ہیں، اس میں میرے مالک مجھے ہدایت کی راہ دکھا۔ تو پہلی سورہ یہی تھی کہ جس میں گویا پیغمبر سے بھی تقاضا کیا گیا، اور جو لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے کہ وہ یہ دعا کریں تاکہ ان کے اندر قرآن کے نزول کے لیے سچی طلب پیدا ہو۔ اس کے بعد نزول کئی مہینے تک رکا رہا، یعنی لوگ دعا کریں، وہ اگر اپنے اندر سچی طلب پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن ان کو دے گا اور یہ شرف ان کو حاصل ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد بھی جیسے کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی 3 سالوں میں 6 صورتیں نازل ہوئیں، یعنی ایک کے بعد دوسری سورہ جیسے بعد میں نازل ہونا شروع ہوئی، پہلے وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ سچی طلب پیدا ہو، لوگوں کے اندر اس کی قدر پیدا ہو اور وہ اس کا انتظار کریں، اس طریقے سے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے۔ اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو اعتراضات سیریز میں کی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھے اور بہرے بن کر جیتے ہیں، اس قرآن میں ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، لیکن اگر آدمی ہدایت کا سچا طالب ہے تو اس سرگزشت سے وہ بہت کچھ سمجھ سکتا ہے۔ یہ تمہید تھی، گویا یہاں سے بات شروع کی اور اس کے بعد سرگزشت کی ابتدا کر دی۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ واقعہ یہ ہے، یعنی یہاں سے ابتدا کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ یعنی دنیا میں بادشاہ ہوتے رہے ہیں، ایک دور دنیا میں گزرا ہے جس میں یہ قاعدہ ابھی قبول نہیں کیا گیا تھا کہ لوگوں کی طرف سے حکمرانوں کا تقرر ہونا چاہیے، یعنی لوگ منتخب کریں۔ جیسے ہمارے اس موجودہ زمانے میں اب گزشتہ چند صدیوں سے کم و بیش اتفاق ہے کہ لوگوں کو انتخاب کرنا چاہیے، ان کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بالعموم یہی بات مانی جاتی تھی کہ جس میں اہلیت ہے اس کو آگے بڑھ کے اقتدار سنبھال لینا چاہیے، گویا اہلیت کے لیے استحقاق مانا جاتا تھا۔ یہی چیز ہے جو فتوحات کا باعث بنتی تھی، اور پھر حوصلہ مند لوگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں بھی جب لوگ اپنی اہلیت ثابت کر دیتے تھے اور جس مقصد کے لیے اقتدار کا یہ نظم قائم کیا گیا ہے یا انسان نے قائم کیا ہے کہ لوگوں کو انصاف میسر آئے، ان کی حق تلفی کو روکا جائے، ان کی جان مال آبرو کو حفاظت فراہم کی جائے، یہ مقصد وہ پورا کرتے تھے۔ ایسے بادشاہ دنیا میں ہوئے ہیں اور بہت ہوئے ہیں۔ تو بادشاہت میں بھی لوگوں کے ہاں بڑا خیر پیدا ہو جاتا تھا، اور وہ ایک لحاظ سے علامت بن جاتے تھے، پھر صدیوں تک لوگ ان کا ذکر کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر انوشیرواں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ عدل کی پیش مثال شخصیت تھی۔ یہ سب چیزیں اس زمانے کی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ فرعون کو بھی اسی طرح اقتدار حاصل ہوا، فرعون کو یا اس پورے قبیلے کو کہہ لیجئے جن کے اندر سے یہ قبطی سلطنت قائم ہوئی تھی، تو فرعون کو بھی اقتدار حاصل ہوا، لیکن اس نے سرکشی اختیار کر لی۔ سرکشی اختیار کر لی یعنی بجائے اس کے کہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل کا معاملہ کرتا، انصاف کے ساتھ حکومت کرتا،
لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو اپنی حکومت کا مقصد قرار دے دیتا۔ حکومت، قانون، اس کی بنا ہی اس چیز پر قائم ہوئی ہے۔ اگر لوگوں کے حقوق نہیں دلوائے جا رہے، ان کو انصاف نہیں فراہم کیا جا رہا، تو ایسی حکومتیں در حقیقت خود ذریعہ فساد بن جاتی ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید نے اس کو نمایاں کیا کہ الا فی الارض، فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے لکھا اس سرکشی کی نوعیت کیا تھی، آگے قرآن نے اسی کی وضاحت فرمائی ہے، یعنی سرکشی کہاں تک پہنچ گئی تھی۔ یہ سرکشی یا ریبیلیس ایٹیٹیوڈ فطرت کے خلاف، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شعور دیا ہے عدل کا، انصاف کا، اس کے خلاف سرکشی اختیار کر لی تھی۔ قرآن مجید اس کو یہاں خاص طور پر بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل ایک خاندان کی حیثیت سے سیدنا یوسف کے زمانے میں کنعان سے یہاں منتقل ہوئے تھے۔ یعنی کنعان میں جب حالات بہت خراب ہو گئے، قحط کی سی صورتحال رہی، تو سیدنا یوسف نے انہیں چونکہ اقتدار حاصل ہو گیا تھا مصر میں، اور ایک حادثے کے نتیجے میں، یعنی وہ تو بھائیوں کی ستمرانی سے گویا وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار تک پہنچا دیا۔ وہ وہاں ایک بڑے منصب پر فائز ہو گئے، اور بادشاہ کے بعد گویا ان کی حیثیت وزیر اعظم کی سی ہو گئی، جیسے آج کی اصطلاح میں ہم اس کو سمجھیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب سے اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ سارا خاندان یہاں مصر میں آ جائے، یہاں حالات بہت اچھے ہیں، میری حکومت یہاں قائم ہے، تو وہ یہاں منتقل ہو جائیں۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں ہم وہ واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو وہاں ان کو بڑی عزت کے ساتھ بلایا گیا، ان کا استقبال کیا گیا، بادشاہ نے بھی ان کے لیے بہت عزت و اکرام کا معاملہ کیا۔ ایک بڑی غیر معمولی جگہ انہیں دریائے نیل کے کنارے عطا کر دی گئی، وہاں ان کی بستیاں بسنا شروع ہو گئیں۔ لیکن اس وقت ایک خاندان تھا۔ اس زمانے تک جہاں سے یہ داستان شروع ہو رہی ہے 450-500 سال گزر چکے تھے، اور اس میں زمین و آسمان کی تبدیلی آ چکی تھی۔ یعنی کہاں تو وہ عزت اور اکرام، اور کہاں وہ اب فرائض کے غلام بن کر رہ گئے تھے، ان سے بیگار لی جاتی تھی، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ان کی دینی اور اخلاقی زندگی میں بھی پستی آ گئی تھی۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے معاملے میں اس کا ظہور اس طرح ہوا کہ یزدس وجعل اہلہا شیئا یستضعف طائفۃ منہم، اس کے باشندوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ دیکھیے سیاسیات میں کیسی بنیادی بات سے ابتدا کی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو حکومت کا نظم قائم کرنا ہے کسی جگہ پر، تو اس کے لیے سب شہری، سب باشندے، ساری رعایا ایک ہونی چاہیے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں ایک خاندان کو اقتدار حاصل ہو گیا، ایک قوم کے لوگوں کو اقتدار حاصل ہو گیا، لیکن جب ان کو اقتدار حاصل ہو جائے تو پھر سب شہری ان کے لیے برابر کے شہری ہیں، وہ برابر کے حقوق رکھتے ہیں، اور برابری کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر قوم میں قومی احساس پیدا نہیں ہو سکے گا، اور وہ سلطنت اپنی حقیقی بنیادوں پر محکم نہیں رہ سکے گی، اس کے لوگ بھی پابرجا نہیں ہوں گے، ان میں بھی اختلال اور انتشاری رہے گا، اور جن کو دبا کر رکھا جائے گا، جن کو محکوم بنا کے ان کی تذلیل کی جائے گی، ان میں ظاہر ہے کہ پھر رد عمل بھی پیدا ہوگا۔ تو یہاں قرآن نے ابتدا یہاں سے کی کہ پہلا جرم اس نے یہ کیا کہ جعل اہلہا شیعاً،
یعنی ساری رعایا کو ایک نظر سے دیکھنے کی بجائے کہ یہ سب اس مصر کے باشندے ہیں، سب اب برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک قوم کو اگر ان میں برتری حاصل ہے تو اس کو اقتدار کا یہ شرف حاصل ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ عدالت قائم کرے، عدل اجتماعی کی نگاہ سے سب کو دیکھے۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، یعنی رعایا میں، باشندوں میں، لوگوں میں تفریق قائم کر دی تھی۔ پہلی بات یہ فرمائی۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یعنی انصاف کی مسند پر بیٹھ کر انصاف کرنے، یعنی اقتدار کی مسند کیا ہے؟ انصاف کی مسند۔ قرآن مجید نے سورہ نساء میں جب مسلمانوں کے لیے وہ موقع آ گیا ہے کہ اب ان کی ایک ریاست قائم ہو جائے گی، تو کیا کہا کہ دیکھو اب تمہیں یہ چیز ملنے والی ہے، لہٰذا جب فیصلہ کرنا تو عدل سے کرنا، اور جب لوگوں کا تقرر کرنا تو میرٹ پر کرنا۔ دو ہی باتیں کہی ہیں، ان تحکم بالعدل وان تؤد الامانات الی اہلہا۔ تو یہی اصل میں ریاست کے لیے، حکومت کے لیے صحیح رہنمائی ہے۔ گویا اس کا بنیادی فرض یہی ہے، اس کا مقصد وجود یہی ہے کہ وہ لوگوں کو عدل فراہم کرے، یعنی انصاف کی مسند پر بیٹھ کر انصاف کرنے اور سب کو یکساں اور برابر کے حقوق دینے کے بجائے یکساں اور برابر کے حقوق، اس نے رعایا کو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ چنانچہ کسی کو مراعات اور امتیازات دے رکھے تھے اور کسی کو محکوم بنا کر ذلیل کرتا تھا۔ تو یہ ہے وہ تفریق یا وہ گروہ بندی جس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس میں خاص طور پر بنی اسرائیل جو اب ایک بڑی قوم بن چکے تھے، یعنی اب ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی تھی، وہ ایک خاندان کی حیثیت سے آئے تھے، اب بہت بڑھ گئے تھے، تو ان کے ساتھ کیا کیا؟ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، وہ اگلی آیت سے معلوم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، یعنی بنی اسرائیل کو، جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے اور اب ایک بڑی قوم کی حیثیت رکھتے تھے، ان کو اس نے دبا رکھا تھا۔ اور دبا رکھا تھا نہیں، اس سے آگے بڑھ کر نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یعنی ایک طرح کا قتل عام ہوتا رہتا تھا۔ جہاں بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو اگر وہ لڑکا ہے تو مار ڈالا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ ظاہر ہے کہ سرکشی کی انتہا ہے۔ پیچھے فرمایا تھا نا کہ وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے، یہ ظاہر ہے کہ سرکشی کی انتہا ہے جس کا صدور کسی حکمران سے ہو سکتا ہے۔ فرعون اور اس کے اعیان و اکابر نے یہ اسکیم اس لیے چلائی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کی تعداد میں اضافے سے خوف زدہ تھے کہ مبادا وہ ایک بڑی قوت بن پر ان پر غلبہ پالے، یعنی وہ ایک طرح کا خوف محسوس کرتے تھے، اندیشہ رکھتے تھے کہ اس قوم میں بڑی قوت ہے اور اگر ان کے ہاں لوگ پیدا ہوتے رہے تو اندیشہ ہے کہ یہ ہم پر غلبہ پالیں گے۔ اس کی تفصیلات بائبل اور تالمود دونوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں قرآن نے مختصر حوالہ دیا، بائبل اور تالمود میں بہت مفصل طریقے سے یہ ساری صورتحال بیان ہوئی۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔